بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پچھلی والی کلاس کا پہلے ایک ہم کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں کیونکہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کی کوئی ڈیٹیل اگر کسی نے دیکھنی ہو کہ کس آیت سے یا حدیث سے یہ حکم آیا ہے تو وہ پھر سیشن 26 میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جو طلاق ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے اور حتی الامکان اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر ناگزیر ہو جائے تو صرف ایک طلاق دی جائے۔ طلاق پاکیزگی کی حالت میں دی جائے گی۔ طلاق کے بعد 3 قروء کی مدت ہے جسے عدت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس تمام عرصے میں بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی۔ بیوی کو عزت کے ساتھ اور سیم سٹینڈرڈ آف لیونگ کے اوپر رکھا جائے گا، اور اگر شوہر نیک نیتی سے رجوع کرنا چاہے اس 3 قروء کے پیریڈ میں تو بیوی کے لیے اپروپریٹ ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اگر 3 قروء گزر چکے ہیں تو عورت کہیں بھی نکاح کرنے کے لیے آزاد ہے، اور وہی میاں بیوی دوبارہ بھی اپنی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں۔ یہ والا کام جو ہے کہ رجوع کر لیا جائے یا بعد میں نکاح کر لیا، یہ 2 دفعہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسری دفعہ طلاق دینے کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر پھر وہ عورت کہیں اور نکاح کرے اور اتفاقاً وہاں سے بھی طلاق ہو جائے تو پھر اپنے پرانے شوہر سے دوبارہ شادی کی اجازت ہے۔ 3 دفعہ کٹھے طلاق دے دینا سخت گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ عطا فرمایا ہے، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ ان کو یہ فضیلت اس لیے دی کہ اللہ نے ان کو عورتوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ کسی ناگزیر حالات کی وجہ سے طلاق دے دیں تب بھی وہ عورت سے اپنا دیا ہوا کوئی مال واپس نہیں لے سکتے۔ ہم اپنا مال واپس نہیں لے سکتے تو جو شادی کے موقع پر جہیز لیتے ہیں اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلا کی صورت میں عورت مرد کو کچھ مال دے سکتی ہے تاکہ مرد دوسری شادی کے لیے حق مہر ادا کر سکے۔ نکاح کے لیے عورت کے ولی سے، اس کے گھر والوں سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک ریزنبل حق مہر عورت کو دینا ضروری ہے جو عورت کو دیا جائے گا، نہ کہ اس کے گھر والوں کو۔ اور نکاح کے وقت نیت یہ ہوگی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ ہم نے ساتھ رہنا ہے۔ وقتی نکاح کی نیت سے نکاح جائز نہیں ہوگا، اور خفیہ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ نکاح کا اعلان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ با اور اذا جب، یہ اذا کا جو ورڈ ہے اس کو آپ نوٹس کیجئے گا، پیچھے جب طلاق کا لفظ آیا تھا تو اس کے ساتھ لفظ آیا تھا ان۔ ہم اردو کو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان کا اگر، اور اذا کا کرتے ہیں جب۔ اگر غور کریں تو ایکچولی یہ بات ایک ہی ہوتی ہے، اور قرآن شریف میں بھی جب عربی زبان کی اب ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس لفظ کے اندر یہ شیڈ شامل ہوتا ہے کہ اذا اس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو کامن ہوتی ہے، ان اس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو ذرا ریئر ہوتی ہے۔ تو اردو میں بھی ہم جو کامن چیز کی جب بات کریں گے نا تو ہم کہیں گے جب ایسا ہو، جب یوں ہو، لیکن اگر ذرا ریلیٹیولی ان کامن چیز ہوگی تو ہم کہیں گے اگر ایسا ہو۔ تو اب اس کو آپ دیکھیں تو وہاں پیچھے بات ہو رہی تھی کہ اگر وہ عورت ایک اور شادی کر لے، کیونکہ وہ ایک انڈیویجول کی بات ہو رہی تھی۔ تو جنرلی جب انڈیویجول کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ صیغہ استعمال ہوتا ہے ان کا، اور جب اوور آل معاشرے کی بات ہوگی، کیونکہ اب یہاں اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ طلاق دو اپنی عورتوں کو، یعنی اپنی انڈسٹریل، تو اس صورت میں اذا کا صیغہ استعمال کرو، کیونکہ یہ ریئر نہیں ہے۔ پورے معاشرے کی بات کی جائے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی طلاق کے کیسز ہو رہے ہوں، یہ ریئر نہیں ہے، یہ بڑا لائکلی ہے۔ یہ تو کسی نہ کسی کی تو انفارچونیٹ ریزن کی وجہ سے طلاق ہو ہی سکتی ہے۔ تو یہ پھر یہاں پہ اذا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا اگر غور کریں تو ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا۔ تو یہ والا جو صیغہ ہے نا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا، یہ اب یہاں بہت استعمال ہوگا۔ جیسے یہاں پہ یہ فبلغنا ہے، پھر جب وہ پہنچیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ماضی میں ضربتا کا مطلب ہوتا ہے تو نے مارا، اور ضرب تم کا مطلب ہے تم سب نے مارا۔ جیسے یہاں ہے طلقتم، اگر تم سب،
یعنی تم سب سے مراد معاشرے کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی طلاق دے دے عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پہنچ جائیں، ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، تو پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن، اپنی اجل کو، اپنی اجل کو مطلب اپنی وقت مقرر کو، مدت مقررہ کو، یعنی جب وہ 3 قروء پورے ہو جائیں، فا پس، امسکو ہن، اچھا یہ امسکو ہن اجل ہن، اس کو بھی ذرا اگر دیکھ لیں کہ رب ہوتا ہے اس ایک مرد کا رب، ربہم ان سب مردوں کا رب، یعنی ہو ایک مرد کے لیے جو تھرڈ پرسن ہے، ہم ان سب مردوں کے لیے جو تھرڈ پرسن ہیں، اور ربوہا ہوتا ہے اس ایک عورت کا رب۔ اس وجہ سے جو ہم کہتے ہیں مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس میں ہو ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ہو اس ایک مرد کے لیے اور ہا ایک مونس کے لیے ہوتا ہے پروناؤن، اور ربو ہننا جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان سب عورتوں کا رب، یعنی ہننا جو ہے یہ پلورل کا پروناؤن ہے عورتوں کے لیے، تو یہاں پھر یہ اجلا ہننا، امسکو ہننا، سرحو ہننا، یہ سب یہ سیغے بھی یہاں پہ استعمال ہوں گے، تو ان کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو فَأَمْسِكُوهُنَّ یہ ہم پیچھے پڑھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چمٹنا، تھامنا، روکنا، یعنی ان کو مضبوطی سے تھام لو، یہ ایک آپشن ہے، بمعروف، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، او یا سرحوہن، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آزاد چھوڑ دینا، تو یا پھر ان کو مکمل آزاد چھوڑ دو، بمعروف، بھلے طریقے سے، وا اور لا تمسکوہن درارن، ضرر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، نقصان دینا، اور نہ روکو ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی نقصان پہنچانے کے ارادے سے، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے اس کو بہت غصہ ہے اپنی بیوی پہ، تو اب غصے کے بعد جو بھی لڑائی ہوئی واٹ ایور، اور نتیجہ نکلا کہ ڈیورس کر دی جائے، تو ڈیورس ہوگی، اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ایک ڈیورس دینی ہے جیسے قرآن کا حکم ہے، اس کے بعد 3 قروء گزر گئے، آپ ویٹ کر رہے ہیں، تو اس آدمی کو اگر شیطانی اس کا پلان ہے تو یہ کیا کہے گا، تکلیف دینا چاہتا ہوگا اس کو، تو یہ تیسرے قروء میں جا کے اس کو پھر رجوع کے لیے کہہ دے گا، اب قرآن نے کہا ہے کہ رجوع کرو، تو وہ دوبارہ رجوع کر لے گی، جب رجوع کر لے گی اس وقت دوبارہ ڈیورس کر دے گا، یوں کیونکہ 3 دفعہ تو یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ نیت ہو سکتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں روکنا، کیونکہ اس میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ مفتی صاحب سے بعد اب جب فتویٰ لینے جائیں گے تو مفتی صاحب تو یہی فتویٰ دیں گے کہ جی بس ایسے ہی ہونا ہے، انسانوں کی جو دلی نیتیں ہیں، جیسے ہم نے نکاح کا کیس بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر کسی شخص کا ارادہ ہو دل کے اندر کہ جی میں نکاح کر رہا ہوں 2 دن کے لیے، 2 دن بعد میں بیوی چھوڑ دوں گا، بس میں نے 2 دن کے لیے نکاح کرنا ہے، تو کوئی قانون اور کوئی مفتی صاحب اس کو اس سے روک نہیں سکتے، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ قانون کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے خالق کائنات کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا، اور اپنے اعمال میں سے اس چیز کا جواب موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیونکہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، تو اب یہ انسانوں کو انڈیویجولی نصیحت کی جا رہی ہے کہ مت روکو انہیں نقصان پہنچانے کی اگر تمہاری نیت ہے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حدود سے تجاوز کر جاؤ، یعنی اسلام کو کہتے ہیں لام عاقبت، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم حدود سے تجاوز کر جاؤ گے اگر تم ایسا کرو گے، تو یہ کام مت کرو، واہ اور من یفعل ذالک، اور جو کوئی کرے ذالکا، ذالکا کا ویسے مطلب ہوتا ہے وہ، اور ہذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، لیکن جب ٹیکسٹ میں ذالکا آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے پیچھے یہ جتنا کچھ گزر چکا ہے اس میں سے کسی بات کا ذکر ہوتا ہے، یعنی جو ایسا کرے، تو یہاں پر جو یہاں پہ مراد ہے بیسیکلی وہ ذالکا سے یہ والا پورشن مراد،
کہ جو ان کو روکے نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے، کسی عورت کو ظلم کا نشانہ بنانے کے لیے، فقط ظلم نفسہ، تو اس نے تو ظلم کیا اپنی ہی جان پر۔ یہ کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عورت کو ظلم کا نشانہ بنا لے گا، جی نہیں، وہ حقیقت میں اپنے نفس پہ سب سے زیادہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑانے کی، اس طرح دل میں چھپا کر اور قانون کے مطابق صحیح عمل کرنے کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ ظلم کرے گا۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کسی معاشرے کو دیکھ لیں، ہندوؤں کے معاشرے کو دیکھ لیں، یہ ابھی والے لبرلزم سے پہلے عیسائیوں کے معاشرے کو دیکھ لیں، ایون ابھی کے عیسائیوں کے معاشرے کو دیکھ لیں، اسلام کے آنے سے پہلے جو عربوں کا معاشرہ تھا، وہاں پہ جتنا ظلم عورت پر کیا جا سکتا تھا وہ تھا، اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یہاں تک، اور کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی۔ جب اس کی شادی ہوتی تھی تو اسے ایسے ہی سمجھا جاتا تھا جیسے وہ آدمی کا جو باقی سامان ہوتا ہے ویسے ہی وہ ایک اس کی ملکیت کی چیز ہوتی تھی۔ جب آدمی مر جاتا تھا تو اس کے وارث اس کو دیکھتے تھے پر انہوں نے کیا کرنا، یعنی عورت کے مقابلے میں گھوڑے کی قیمت زیادہ ہوتی تھی۔ اور اگر کبھی خاوند اسے طلاق دے دیتا تو اب یہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، جب تک وہ خاوند اجازت نہ دے یہ دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اور اگر وہ واپس رجوع کرنا چاہتا تھا تو اب ادھر سے مسئلہ ہوتا کہ جو اس کے گھر والے تھے وہ اس کو آنے سے روکتے تھے۔ اوور آل عورت کو معاشرے میں ایک گھٹیا درجے کی چیز تصور کیا جاتا تھا، اور پھر اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کے آنے سے عورتوں کے لیے تازہ ہوا کے جھونکے آئے۔ یہ آیتیں جتنی پڑھیں پچھلی اور اس کے بعد والی اور یہ والی، تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے دین نے کیسے تربیت کی ہے مردوں کی، اور جو مرد اس تربیت سے غافل ہیں، جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جو اس پر غور نہیں کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو امپروو نہیں کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر وہ اگر عورتوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھے گا۔ یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے، اور ہر عورت کو یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو، جب کیونکہ ماں نے اصل تربیت کرنی ہوتی ہے اولاد کی، تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے، اس کو سکھائے، اور ماں باپ دونوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا بیٹا اس وقت تک اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، اس کو نوکری اچھی مل گئی، اس کو کاروبار اچھا مل گیا، تاکہ جب ہم بوڑھے ہوں تو پھر ہمیں آسانی ہو۔ اولاد انسان کو چاہیے ہی، بنیادی طور پہ اپنی نسل کی کنٹینیوٹی کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور بڑھاپے کی خاطر چاہیے ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اولاد ہمارے کام آئے گی۔ تو پھر اگر کوئی اس نیت سے اولاد چاہتا ہے جو صحیح ہے اور نیچرل ہے، تو ایکچولی اس کو کرنا یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے اور اس کو قرآن سکھائے، اور جتنی توجہ اس کو دنیاوی تعلیم پہ دیتے ہیں اس سے زیادہ توجہ اس چیز پہ دیں کہ بچہ قرآن سیکھے۔ وہ بچہ جو قرآن پڑھ جائے گا، جو یہ سمجھ جائے گا کہ کائنات کا خالق اس سے کیا چاہتا ہے، اس سے توقع ہوگی اس چیز کی بہت زیادہ کہ وہ جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہوں گے تو پھر وہ ان کی خدمت کرے گا، پھر وہ ان کے کام آئے گا، اور obviously اپنی بیوی سے بھی حسن سلوک کرے گا، اپنی اولاد سے بھی حسن سلوک کرے گا۔ جب ہم قرآن کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس کو اٹھا کے پسے پش پھینک دیتے ہیں، جیسے قرآن شریف میں یہودیوں کو متعلق آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اٹھا کے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ اسے جانتا ہی نہ ہو، اور ہمارے یہاں بھی بحیثیت مجموعی لوگوں کا یہی طرز عمل ہے۔ پھر معاشرے میں وہ مسائل سامنے آتے ہیں جو ہیں، اگر ان آیتوں کو دیکھیں، ان پہ غور کریں، تو تقریباً ناممکن ہے کہ طلاق ہو جائے، وہ نوبت ہی نہیں آئے گی، انسانوں میں خدا خوفی ہوگی، اور اگر نوبت آئے گی بھی تو جو اس کے رول ہیں اس رول کے تحت رجوع ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر توجہ دیں، جتنے بڑے بچے ہیں، جتنے چھوٹے بچے ہیں، اپنا وقت نکالیں، ان کو کنونس کریں۔ چھوٹوں کو تو خیر کنونس کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ نے تربیت کرنی ہے، اس میں اس کو شامل کریں۔ جو بڑے بھی ہیں ان کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی ترغیب بھی دلائیں، اصرار بھی کریں، حتی الامکان جس طرح ان کو مجبور کر سکتے ہیں وہ مجبور کریں۔ یہ آپ کے لیے، اپنے لیے بھی ضروری ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ضروری ہے، ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے جو آپ کی اولاد کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں گے۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، تو روک لو ان کو بھلے طریقے سے، یا آزاد کر دو ان کو بھلے طریقے سے، اور مت روکو انہیں نقصان پہنچانے کے لیے کہ تم حد سے تجاوز کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم ڈھایا۔ واہ، اور لا تتخذو، اتخذا کے دو مفعول ہوتے تھے، یہ ہم شروع میں پڑھے ہیں، یہاں پہ اب یہ فعل نہیں ہے۔ لا تتخذو، مت پکڑو، مت بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو۔ تو یہ ایک مفعول ہے جو سنگولر ہوتا ہے، اس کا وہ ہوتا ہے آیاتن۔ ایک تو اس کو پڑھنا صحیح چاہیے، یعنی آیاتن اور آیاتن میں یہ الف کی آواز کا فرق ہوتا ہے، لوگ اس کو بعض اوقات دونوں کو ایک جیسا پڑھتے ہیں، تو آیاتن سنگولر ہوتا ہے اور آیاتن پلورل ہوتا ہے۔ تو آیاتن میں ہوگا آیاتن، آیاتن اور آیاتن، جبکہ جب ہم اس کا پلورل کرتے ہیں تو پھر وہ یا ہوتا ہے آیاتن اور یا ہوتا ہے آیاتن۔ اس کے اندر آیاتن نہیں ہوتا، یہ پلورل میں یہ رول ہوتا ہے، تو نصب بھی اس کا آیاتن ہوگا اور جر بھی آیاتن ہوگا۔ تو یہاں پہ جو آیاتی آیا ہے یہ اس کا مفعول ہونے کی وجہ سے نصب میں ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اچھا دوسرا مفعول ہے ہزوا، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ استہزاء، تو استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ اور نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق، یعنی اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ، ان کا کھیل مت بناؤ۔ یہ اگر کوئی دل میں ایسی نیتیں رکھے گا کہ میں ایسا کر لوں، اصل نیت کچھ اور ہو، ظاہری طور پہ اس کو رجوع کر لے، یا جیسے ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ نکاح جب کرنا ہے تو دل میں نیت کچھ اور ہو، یہ سب چیزیں اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت بھی کر رہے ہیں اور دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ نہیں ہوا کہ آپ کے عربی کے ٹیچر نے آپ کو کچھ بتا دیا کہ اچھا ایسے کر لو یا ویسا کرو، نہیں، یہ تو کائنات کا پروردگار، سب کا بنانے والا، جس کے سامنے سب نے جا کے کھڑے ہو کے اپنے ایک 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 عمل کا جواب دینا ہے۔ جو ذرہ برابر بھی نیکی اور ذرہ برابر بھی بدی ہوگی وہ اس دن اس کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو یہ اس ہستی نے آیتیں بھیجی ہیں، اس کے احکامات ہیں، ان کو توڑو مڑوڑ کر کے، ہیلے کر کے، بظاہر ان کا سلوشن کر کے، قانون کے مطابق کر کے اللہ کی آیتوں کو مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرو۔ اور یہ یہاں پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگ ہیلے بہانے کر کے زکاتیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ ہیلے بہانے کر کے سود کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ 10 مہینے بعد اپنی بیوی کو گفٹ کر دے، اس کی بیوی اس کو واپس 2 مہینے بعد گفٹ کر دے، تو نہ اس کو زکات لگے گی نہ اس کو زکات لگے گی، کیونکہ سال تک رکھنا ضروری ہے، اور اس حکم کو وہ پامال کر دیں گے، اللہ کی شریعت کا ایک طرح سے مذاق اڑائیں گے۔ موسٹ آف دا اسلامک بینکنگ میں ایگزیکٹلی یہی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ، وَاسْکُرُوا، اور یاد کرو، یاد رکھو، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے، اللہ کا جو تمہارے اوپر فضل ہے، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد رکھو۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی تمہارے لیے پیغمبر بنا کے بھیج دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی نعمت دی کہ تمہیں ہدایت عطا فرما دی، تمہیں وہ کتاب دے دی جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہر تحریف سے اس کو محفوظ رکھ دیا گیا، اور ہر جو ماضی کی ہدایت میں لوگوں کی سچویشن کے حساب سے بھی اگر کوئی احکامات ایسے تھے جن کی تبدیلی ہونی چاہیے تھی، تو اس میں فائنل ہدایت کر کے تمہیں دے دی گئی۔ اب تمہیں خیر، شر، نیک، بد
قانون بھی سارا بتا دیا گیا اور اخلاقیات حکمت کی باتیں بھی ساری بتا دی گئیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر کے تمہیں امت وسط بنا دیا، تمہیں اب لوگوں کے لیے امام بنا دیا، جو پیغمبروں کا مشن ہے وہ تمہیں سونپ دیا گیا۔ اب اس نعمت کو یاد کرو کہ یہ کتنی بڑی اللہ نے تم پر نعمت کی ہے، اس نعمت کو، یہ اللہ کی جو آیتیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرو، ان کی شکر گزاری کرو، بجائے اس کے کہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب اور حکمت سے، یعنی قانونی احکامات بھی اور ان کے اخلاقی پہلو بھی۔ یعظکم بہ، وعدہ، اس نے واعظ کیا، اس نے نصیحت کی، یعظ وہ نصیحت کرتا ہے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، بہ اس کی، یعنی اس نے جو نازل کی تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نصیحت کے لیے، تمہاری نصیحت کے لیے، یعنی جن کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یہ قرآن تمہاری نصیحت یاد دہانی کے لیے ہے، اس کو یاد رکھو کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اس چیز کو مد نظر رکھو کہ تم نے اس کے پاس جانا ہے، وَعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر شے سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اپنی بیوی کو اس مقصد کے لیے دوبارہ رجوع کرو کہ میں اس کو دوبارہ تکلیف پہنچاؤں گا، کہ اگر اس کی پیریڈ پوری ہو گئی اب یہ اپنی مرضی سے جہاں دل چاہتے ہیں شادی کر لے گی، نہیں میرے پاس ابھی ٹائم ہے، میں اس کے اور 6 مہینے ضائع کر سکتا ہوں، اس کو بلا کے اس کو اور 6 مہینے کے لیے تنگ کرو، اور مفتی صاحب کے پاس جاؤ گے تو وہ تو یہی کہیں گے ایسا ہی ہوگا، کسی عدالت میں بھی وہ عورت بیچاری جائے گی تو عدالت بھی یہی کہے گی کہ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا، قانون ہی ہے۔ تو یہ جان رکھو کہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، جس میں تمہارے دلوں کے ارادے بھی شامل ہیں، اس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، اس اللہ سے ڈرو، اور ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس میں مرد جو طاقتور ہے کسی عورت کے ساتھ کوئی ظلم کر سکے جو کمزور ہے، کیونکہ ظلم پھر اس عورت کے ساتھ تو جو دنیا میں ہونا ہے وہ تو دنیا کا حد تک ہے، اصل میں وہ ظلم اپنی جان پر ڈھائے گا اور پھر قیامت والے دن جا کے اس کا انجام پائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور نہ بناؤ اللہ کی آیاتوں کا مذاق، اور یاد رکھو اللہ کے فضل کو اپنے اوپر، اور جو اس نے نازل کیا تمہارے اوپر کتاب اور حکمت میں سے، تاکہ نصیحت کرے تمہیں اس کے ذریعے، اور ڈرو اللہ سے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وا، اور اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغن اجلہن، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، پھر جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فلا تعضلوہن، عزلن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو منع کرنا، تو پھر تم ان کو منع نہ کرو، مطلب تم روڑے مت اٹکاؤ، اس کے اندر مزاحمت نہ پیدا کرو۔ کس کے اندر مزاحمت نہ پیدا کرو؟ ان کہ ینکحنا، وہ نکاح کر لیں، تو یضربنا وہ سب عورتیں ماریں، یہ بھی وہ جیسے ضربنا تھا صیغہ مونس کے لیے پلورل ماضی میں، تو یضربنا جو ہے یہ مضارع میں ہوتا ہے، تو ین کہنا کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، ازواج کا مطلب ہو گیا شوہر، کیونکہ اب یہ سارے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، پلورل میں بات ہو رہی ہے، تو پھر زوج کی جمع ازواج استعمال ہوئی ہے، زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں اور مرد کو بھی کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جب ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں تو وہ بھی یہی مطلب ہے، یعنی جو انگریزی میں لفظ ہوتا ہے اسپاؤس، تو عربی میں وہ زوج کا ورڈ ہے، تو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے۔ اچھا یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ین کی ہو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آدمی نکاح کرتا ہے،
اور ینکحو کا مطلب ہوتا ہے وہ نکاح میں دیتا ہے. تو جب جنہ خواتین کی بات ہوئی تھی تو وہاں ینکحو کا لفظ استعمال ہوا تھا، لیکن اب مطلقہ خواتین کی بات ہو رہی ہے جن کو ایک دفعہ شادی ہو چکی ہو، پھر چاہے وہ بیوہ ہو جائیں یا وہ ہو جائے مطلقہ. اس صورت میں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ ینکحنا کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے رول تھوڑے فرق ہیں. ان کے لیے کامن سینس کی بات بھی یہی ہے کہ وہ خاتون جس کی شادی پہلی نہیں ہوئی ہے تو وہ گھر میں ہے اور اس کا ایک شرم و حیا کا سسٹم بھی ڈفرینٹ ہے، اور اس کو معاملات کے اندر اس کو سپورٹ بہت زیادہ چاہیے. جس خاتون کی شادی ایک دفعہ ہو چکی ہو تو اب اس کی جس کو کہتے ہیں میچورٹی لیول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک ڈفرینٹ حکم ہے. اچھا، اب دوسری اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو بڑی کلیئر ہے، اذا ترادوا بینہم، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے جب وہ دونوں آپس میں راضی ہوں. تو اگر وہ آپس میں راضی ہوں، اگر وہ معاملہ آپس میں طے کر سکتے ہوں بالمعروف ہی، بھلے طریقے سے دستور کے مطابق، یعنی اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہ ہو جو ہمیں دیکھنے میں لگے کیا کہنا چاہیے امپراپر لگے، انپروپریٹ لگے، تو معاشرے میں کوئی پرابلم ہو، جیسے چھپی اشنائیاں جیسے منع کی گئی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اب اگر ایک وہ بھلے طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کوئی آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آتی، فار ایگزامپل اگر ہمیں پتا ہے کہ ایک لڑکا ہے وہ نشہ کرتا ہے اور لڑکی اسے شادی کرنا چاہتی ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں تو آپ اس کے روکنے کی کوشش کریں گے. بٹ ایک نارمل طریقے سے، خاص طور سے اس صورت میں جب کسی خاتون کو طلاق ہو گئی ہے، اب وہ کسی سے بھی شادی کرنا چاہتی ہے اگر بھلے طریقے سے، تو اس کے اڑنگے نہ اڑاؤ. کیوں؟ ہوتا کیا ہے کہ یہاں جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ جب آدمی نے بیوی کو چھوڑ دیا، اب اس کی عدت پوری ہو گئی، اب وہ کوئی نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو خیال آ گیا میں دوبارہ کر دوں. اب وہ اسے نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ جسے مرضی کرے، اب اس کا رجوع کا حق تو ختم ہو چکا ہے، اب نہیں وہ کر سکتی. تو اس صورت میں وہ آدمی کوشش کرے کہ میں کس طرح اس کی نکاح میں پرابلم کریٹ کروں، اور اس کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ اس کی بیوی رہ چکی ہے. وہ اس کے متعلق جو بھی جا کے باتیں کر دے تو لوگ یقین کر لیں گے کہ تو اپنی سابقہ بیوی کے متعلق کہہ رہے تو شاید سچ ہی کہہ رہا ہوں. تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ایسی حرکت نہیں کرنی. یا اگر وہ دونوں میاں بیوی یعنی جو گزشتہ شوہر تھا وہ واپس آپس میں اپنی رضامندی سے شادی کرنا چاہتا، تو اب جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ اڑ جائیں کہ نہیں تم تو اتنے گھٹیا آدمی ہو، تم نے اس کو پہلے ڈیورس کیا تھا. نہیں، یہ فیصلہ خاتون کو کرنے دیں، اٹ از ہر ڈیسیژن. اگر وہ اپنے واپس شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے اور 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں اور وہ نئے سرے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے. یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اڑنگے مت اڑائیں. اچھا، یہ ایک انہوں نے سوال کیا ہے، واٹ اف دا وائف ڈز ناٹ ہیو کنسنٹ آن دا رجوع آفٹر فرسٹ طلاق، تو از اٹ مینڈیٹری؟ جی، اگر آپ یہ پچھلا والا سیشن کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یس، قرآن پاک کے احکام کے مطابق تو یہ مینڈیٹری ہی لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رجوع کر لے. جو خلا کا کیس ہے وہ ایک پھر علیحدہ کیس ہے. اس کے بعد پھر اگر وہ ایک دفعہ رجوع ہو گیا اور وہ خلا لینا چاہتی ہے تو پھر لے لے، وہ ایک علیحدہ ہے، پھر وہ اس کی مرضی ہے. تو وہ دونوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد عورت کی مرضی سے اس سے کوئی نکالے گا نتیجہ کہ عورت کی مرضی کوئی ہے ہی نہیں اس کی مرضی ہے. یہ ساری یہ والی ڈسکشن بھی ترادو بینہم بھی یہی ڈسکشن ہے کہ اس کی مرضی سے ہی ہوگا جو کچھ کرنا ہے. ہاں، جب ڈیورس ہوئی ہے تو آدمی نے اپنا حق استعمال کیا ہے، وہ رجوع کر رہا ہے اور اس نے اس کو واپس بلایا ہے، تو اس وقت وہ واپس چلی جائے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو مزاحمت نہ کرو اس بات میں کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے، یعنی اپنے ہونے والے شوہروں سے، جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں، جب کہ وہ آپس میں معاملہ طے کر لیں بھلے طریقے سے دستور کے مطابق. ذالکا، یہ یعنی یہ جو پیچھے بات بتائی جا رہی ہے، یوعظو بھی، اب یہ یوعظو پیسو وائس ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے. ذالکا یوعظو بھی، تو یہ جو ہی ہے نا یہ ذالکا کے لیے، یہ وہ بات ہے کہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کی. یہ عربی کا ایک سٹائل ہے جس کو ہم ریفلیکسو کہتے ہیں.
تو اس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے، من اس کو، کان منکم جو کوئی ہے تم میں سے، یؤمن باللہ ایمان رکھنے والا اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر۔ مطلب یہ کہ یہ ہر ایک کے کام کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نڈر ہو جائے، اگر اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ قیامت کا دن آنا ہے، اور ایمان رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس موجود ہو، ہر وقت اس کو یہ دھڑکا لگا ہو کہ یا اللہ، یہ جو میں نے کام کیا ہے کہیں میں اس میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا، کہیں یہ کام ایسا تو نہیں ہے جو میرے رب کو ناپسند ہے۔ اس کے لیے نصیحت ہے۔ جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، تو پریکٹیکلی اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ جس کا یہ خیال ہے کہ اوہو کوئی بات نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا، لیکن میں نے غریبوں کی مدد کر دی تھی، میں ویسے جھوٹ نہیں بولتا اور میں کاروبار میں بے ایمانی نہیں کرتا، تو بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں، اور باقی جو دل چاہتا ہے کرتا پھر۔ یا کوئی سوچے کہ یار دیکھو میں تو ہر سال حج کر کے آ جاتا ہوں، میرے تو سارے گناہ بخشے گئے ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ جو مرضی بدتمیزی کرتا پھرے، ان سے بات کرنے کی کسی کو تمیز ہی نہ ہو، بات بات پہ اس کو غصہ آتا رہے، اور اس کو کوئی سوچ ہی نہ ہو کہ یہ جو بات بات پہ غصہ آ رہا ہے اس کا مجھے جواب دینا پڑا، غصہ تو حرام ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں۔ اور غصہ دیکھیں انسان کو آتا اس پہ جو اس سے کمزور ہوتا ہے۔ خدا نہ خدا سڑک پہ نکلیں اور 4 بندے ہوں 6 فٹ کے جن کے ہاتھوں میں گنے ہوں، اور آپ کو روک لیں آپ کو، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اس وقت تو آپ ڈر جائیں گے۔ اس وقت مجھے غصہ آتا ہے اگر سامنے والا جو ہے نا کوئی مسکین سا ہو اور سائیکل پہ بیٹھا ہو تو اس پہ غصہ چڑھ جاتا ہے ذرا سا، اگر اس نے ٹریفک کی خلاف ورزی کر دی تو گھر میں آ کے غصہ چڑھ جاتا ہے بچوں کے اوپر، بیویوں کے اوپر، کیونکہ وہ کمزور ہیں۔ جو طاقتور ہوتا ہے اس کے اوپر تو غصہ نہیں آتا ان جنرل۔ تو یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے جو اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی ایشو ہو گیا ہے، ڈیورس ہو گئی ہے، تو ان کے اندر خدا خوفی ہو، ان کے اندر یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس دن ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ذالکم ازکا لکم، یہ جو ہے نا افعال التفضیل، یہ وہی والا صیغہ ہے، جیسے اکبرو زیادہ بڑا، افضلو زیادہ افضل، ازکا زیادہ پاکیزہ۔ ازکا میں ایکچولی دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں جو زکوٰۃ کے ورڈ میں، پاک ہونا، جیسے آپ جب کرتے ہیں نا باغ میں گوڈی کرتے ہیں اور جو جڑی بوٹیاں ان کو نکال دیتے ہیں، تو آپ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، پلس ان کے نکالنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو اب جو آپ کے جینون پودے ہیں ان کی نشو و نما بڑھ جاتی ہے، تو کسی چیز کو نشو و نما دینا اور اس کے علائشوں سے پاک کرنا، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ذالکم ازکا لکم و اطہر، تو یہ تمہارے لیے زیادہ ازکا ہے اور زیادہ اطہر ہے۔ اطہر تو سادہ پاکیزگی، اور عام طور پہ یہ جسمانی پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ روحانی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے یہ تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا، زیادہ پاکیزہ ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ طریقہ ہے اور زیادہ پاک طریقہ ہے، زیادہ پیور طریقہ ہے۔ کیونکہ جب ان نصیحتوں پر عمل نہ کیا جائے، عورت کی مرضی کے خلاف نکاح میں رکاوٹ ڈالی جائے، پھر بہت ساری برائیاں معاشرے میں پھیل سکتی ہوتی ہیں۔ پھر وہ ایسے چیزیں جو لوگ اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتے ہیں، پھر وہ خدا نخواستہ ایسے کام ہو جاتے ہیں جن سے ناک کٹ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اب جینون چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے، انلیس کہ کوئی بہت سیریس کوئی ایشو ہو، میاں بیوی اگر کوئی کسی وجہ سے شادی پر راضی ہوں، تو خاص طور سے جو یہ واقعات بیان کیے گئے تو ان میں بالکل کوئی پابندی نہیں کرنی چاہیے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور جیسے پیچھے ذالکہ استعمال ہوا تھا، یہاں ذالکم استعمال ہوا ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، کیونکہ مخاطب پلورل ہیں تو پلورل کے لیے ذالکم بھی آ سکتا ہے اور ذالکہ اکیلا بھی آنے کی گنجائش ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، یہ اصل چیز یہ ہے، اور یہ پیچھے بھی اس کا ذکر ہوا تھا، یہاں پھر دوبارہ آ رہا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ یہ جو بھی میاں بیوی کے احکامات، جو سسٹم ہے، جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اس کو بہتر پتا ہے کہ ہمارے اندر کیسے ریلیشن شپ ہونے چاہیے اور ہمیں انہیں کیسے مینج کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت آگے کہیں شادی کرنا چاہتی ہے
تو آپ کے اندر جتنے مرضی جذبات ہوں، جتنا مرضی غصہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ تم نے اس کے اندر کوئی اڑنگے نہیں ڈالنے، کوئی اس کی بد تعریفی نہیں کرنی۔ اگر تم نے اس کو ڈیورس دیا ہے تو اس کو بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، کوئی دے دلا کے الٹا اس کو رخصت کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم اگر اپنی عقل سے فیصلے کرو گے تو ان چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے تم کوئی بھی قانون بنا دو۔ جیسے آپ ویسٹ میں لوگ یہ شادی بیاہ کے معاملات کے اندر جب وہ اپنی عقل سے قانون بنانے شروع کرتے ہیں تو پھر انہوں نے ایسے قانون بنا دیے جن سے ان کے معاشرے تباہ ہو گئے۔ ابھی نظر نہیں آ رہے لوگوں کو، ابھی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں جی وہاں تو بڑی پراسپیرٹی ہے، بڑا وہ ہوتا ہے۔ وہ جو پراسپیرٹی ہے، وہ جو ترقی ہے، اس کے بھی کچھ ریزنز ہیں۔ وہ ریزنز ہیں کہ ان چیزوں میں انہوں نے اللہ کے حکامات کی پابندی کی ہے، جہاں پہ دیانتداری سے کام کرنا ہے، جہاں پر جھوٹ نہیں بولنا ہے، جہاں رشوت کا نہیں دینی ہے، وہاں وہ فالو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہیں آگے جا رہے ہیں۔ ہم میں وہ خرابی ہے، اس وجہ سے ہم ادھر سے نہیں ہیں۔ لیکن ہم میں یہ ابھی تک تو بہت ان کے معاملے میں کم از کم بہتر ہے کہ جو ہمارا میرج کا انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر کوئی قانونی لحاظ سے ایسی گنجائش نہیں ہے کہ لوگ جس طرح ویسٹ میں رہتے ہیں اس طرح رہنا شروع کر دیں۔ تو اپنی عقل سے جب انسان فیصلے کرتا ہے نا تو پھر وہ فضول اور بیہودہ چیزوں کو بھی قانون کا حصہ بنا سکتا ہے۔ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کہا ہے، اس نعمت کو یاد رکھو کہ اللہ نے ہمیں قرآن دے دیے، اور قرآن میں اس والے موضوع کو اتنی ڈیٹیل سے ڈسکس کی۔ ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس کی نصیحت کی جاتی ہے ان کو تم میں سے جو ایمان رکھے، یا اس کو جو ایمان رکھے تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ زیادہ شائستہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ باپ اور الوالدات، والدہ کی جمع ہے۔ والد وہ جو جنم دے، والدہ وہ خاتون جو جنم دے، اور اس کی جمع ہے والدات۔ تو یہ والدات کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا، جو آگے بات ہو رہی ہے ایک ورڈ ام کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب امہات آتا ہے نا تو امہات میں ماں بھی شامل ہوتی ہے، نانی بھی شامل ہوتی ہے، اس میں پھر اور لوگ شامل ہوتے ہیں، جیسے آبا میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ابن اور ولد میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ والدات یعنی جو مائیں جنہوں نے جنا ہے، یردعنا وہ رضاعت کریں، وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو۔ اب ہم لفظی ترجمہ یہی کریں گے کہ اور مائیں اپنی اولاد کو، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، بٹ یہ وہ والی ماں نہیں ہے جو بامحاورہ طور پہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، فگریٹیولی نہیں، یہ جنم دینے والی مائیں۔ تو مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولینی، یہ حولینی جو ہے نا یہ بھی نسب ہے، ویسے حولانی ہوتا تسنیہ کا جو صیغہ ہوتا ہے نا، وہ مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے والدانی یعنی ماں اور باپ، اور ایک ہوتا ہے والدینی۔ تو یہ اردو میں ہم والدین، والدین جس کو کر دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو یہ نسب اور جار ہوتی ہے۔ حولین یہ اس کو کہتے ہیں ظرف، تو یہ ظرف زمان اس لیے نسب میں آیا۔ تو وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین 2 سال۔ ہول کا ویسا مطلب ہوتا ہے گردش کرنا، ماحول ہوتا ہے نا آپ کے ارد گرد جو ہوتا ہے، تو سال کیونکہ گردش کر کے 12 مہینوں کے بعد پھر اسی مقام پہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ یکم محرم یا یکم جنوری کا آ جاتا ہے، تو اس کو ہول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں عام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عامن، عام الفیل جیسے ہے، اور عربی میں سنتن کا لفظ بھی، سنتن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو جس کو ہم اردو میں سن کہتے ہیں، سن 2010۔ تو 2 سال کاملینی، مکمل، پورے، یعنی اب یہ دیکھیں کہ ایک تو پہلے عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد جو اولاد ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 2 سال تک، جب ڈیورس اگر ہو چکی ہے لیکن مائیں جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ لیمن ارادہ، ان کے لیے جو ارادہ کریں، جو چاہیں، ان کے یتم الرضا کہ وہ رضاعت پوری کریں، تمام کرنا، پورا کرنا۔
ان کے لیے جو رضاعت کو پورا کرنا چاہتے ہوں، جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہوں، تو پھر ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو دودھ پلائیں. یہ نہیں مناسب کہیں گے جی ٹھیک ہے جی میں تو اب دوسری شادی کر گئی ہوں اور بچہ ابھی چھوٹا ہے 2 سال کا، اس کو پھینک کے چلیے. نہیں، اگر شوہر یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو دودھ پلایا جائے، اگر یہ ڈیورس ہو چکی ہے، تو ماؤں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 2 سال مکمل انہیں دودھ پلائیں. اس صورت میں کیا ہوگا؟ وا اور المولودی لہو. اس ورڈ پہ ذرا غور کریں آپ. یعنی بنیادی روٹ تو وہی ہے ولد. تو ولد کا مطلب ہو گیا اس نے جنا. تو جس کو جنا کیا جائے گا وہ اس کا مفعول ہوگا. تو اس کے اوپر جب آپ مفعول کو فٹ کریں گے نا، یعنی یہ فے، یہ این، یہ لام، تو مفعول کو فٹ کریں گے تو میم کے بعد فے کی جگہ آ جائے گا واو، این کی جگہ آئے گا لام، اور پھر مفعول کی واو اپنی اور دال. تو مولود وہ ہو گیا جو پیدا ہوا، یعنی مطلب یہ ہے اولاد. اچھا آگے لفظ آ رہا ہے مولودی لہو، اس کے لیے، یعنی اولاد جس کے لیے ہے. یہ الفاظ ہیں یہاں پہ. ویسے تو اولاد ماں کی بھی ہوتی ہے اور باپ کی بھی ہوتی ہے، اور جنم دینے کا لفظ ہے تو اصل میں جنم تو ماں دیتی ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے جس کے لیے اولاد ہے، جس کی اولاد ہے، یہ بات کی جا رہی ہے باپ کے لیے. کیونکہ جو اولاد کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر اتھارٹی بھی اور ذمہ داری بھی، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. تو جب باپ کی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے یہ لفظ کلیئر کر دیا گیا، ورنہ یہاں والدہ لفظ استعمال ہوا نا تو یہاں والدن بھی آ سکتا تھا، آبا بھی آ سکتا تھا، والدن بھی آ سکتا تھا، یا والد کی جمع جو بھی استعمال ہوتی ہے وہ بھی آ سکتی تھی، لیکن وہ نہیں آئی. یہاں کہا گیا کہ اور اس کے اوپر جس کا بچہ ہے، یعنی ذمہ داری کے حساب سے باپ کا ہے. تو بچے والے کے لیے، یہ بچے والا ہے، یہ ان معنوں میں بچے والی نہیں ہے، اور بچے والے کے لیے، اور اس کے اوپر. اللہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے پیچھے ہم نے پڑھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے ہیں جیسے ان کے اوپر ہے. یعنی اللہ کا مطلب فرض کے لیے، ذمہ داری کے لیے. تو ان کی ذمہ داری ہے جن کا بچہ ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ رزق ہننا، ہننا یہی مؤنث کی پلورل، ان کا رزق، وکسوت ہننا، اور ان کے کپڑے، بالمعروف، بھلے طریقے سے. یہ سسٹم کو سمجھیں، اسلام کا کیا سسٹم ہے. اسلام نے مرد کو اگر درجہ دیا ہے تو کتنی اس کو ذمہ داری دی ہے کہ بھائی جان آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے، عورت اپنے ماں باپ کے گھر سے دی گئی ہے، آپ کا بچہ ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. آپ کے دن میں ہے کہ اس کے دودھ پلانے کی اس کو اجرت دیں، اس کو کھانا بھی دیں، اس کو کپڑا بھی دیں. یہ مرد کی ذمہ داری، بجائے اس کے کہ آدمی شادی کر کے تو وہ توقع کرے کہ وہ عورت اپنے گھر سے اس کے لیے چیزیں لے کے آئے جن کو وہ استعمال کرتا پھرے. تو ایسے ایکسٹریم کنڈیشن کے اندر بھی اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. اولاد اسی کی ہے اور اس کا نان نفقہ اس کی اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا اس میں اب انڈرسٹوڈ ہے کہ جب تک وہ خاتون اس کو دودھ پلا رہی ہے اور اگرچہ ڈیورس تو خاتون کے بھی اس آدمی نے خرچہ دینا ہے. اور جب وہ مثلا دودھ پی چکتا ہے بچے اور 2 سال پورے ہو جاتے ہیں تو اب اس بچے کی جو تربیت ہے اس کے اوپر جو خرچہ ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے. آپ نوٹس کریں کہ کتنے لوگ ہیں ایسے جب ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو جو ان کی ماں کے پاس رہ جاتے ہیں، پہلے تو وہ یہی بڑا احسان کرتے ہیں کہ ہم نے بچہ جو ہے نا ماں کے پاس چھوڑ دیا. اور اگر ان کے بچے ماں کے پاس رہیں تو کتنے لوگ ہیں جو اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، جو بھی اس بچے کی ضروریات ہیں، کیونکہ بچہ تو مرد کا ہے. یعنی ذمہ داری کے لحاظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کا مقام، یہ ماں کا مقام ہم ڈسکس چکے ہیں، پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ مرد سے 3 گنا زیادہ ہے، باپ سے 3 دفعہ پہلے ماں کا حق ہے، پھر چوتھی دفعہ باپ کا حق ہے. لیکن ذمہ داری کے لحاظ سے اولاد باپ کی ہے، obviously اتھارٹی کے لحاظ سے بھی اولاد باپ کی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے تو اس میں ولی سے مراد باپ ہوتا ہے، ولی سے مراد ماں نہیں ہوتی. لیکن اس کے اپنی ذمہ داری پھر پوری کرنی چاہیے. اور اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ حلال چیزوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ناپسندیدہ ترین چیز طلاق ہے، اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. اگر آ گئی ہے بفرض محال تو پھر مرد کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. لا تکلف نفس، اچھا اس میں جو ان کو رزق اور کپڑے دینے ہیں وہ بالمعروف دینے ہیں، یعنی ایک بھلے طریقے سے دینے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے اس کی ایک سرٹن انکم ہے تو اس نے ایک ریزنیبل اماؤنٹ دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدالت فیصلہ کر دے کہ اچھا جی یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا بعد میں بچے کے نان نفقے کے لیے جو ہے نا اس کو 50,000 روپے مہینہ دو، اور پتہ لگے وہ آدمی جو ہے وہ اس کی اپنی آمدنی 30,000 روپے مہینہ دو، 50,000 روپے مہینہ کہاں سے دے. تو اسلام نے ان چیزوں کے اندر جنرلی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں بالمعروف، بھلے طریقے سے دو، ریزنیبل طریقے سے دو. یہ بھی نہیں کہ اگر آدمی آمدنی 30,000 روپے 200 روپیہ دے دو، اور یہ بھی نہیں کہ آمدنی 30,000 روپے اور 50,000 مانگنا شروع کر دو. ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہونی چاہیے. اور پھر ریزنیبل اماؤنٹ جب لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو جنرلی لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ ریزنیبل ہے. اینڈ ایگزیکٹ اماؤنٹ کے اوپر ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کہ 15,000 ہونی ہے یا 18,000 ہونی ہے، لیکن یہ طے ہو جاتا ہے کہ ایک ریزنیبل لمٹ کے اندر کیا ہے. یہ ہر انسان کو سمجھ آتی ہے، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی انلیس کہ کوئی جان بوجھ کر اس کے اندر کنفیوژن کریٹ کرنا چاہے. جیسے وہ حق مہر کی رقم میں کنفیوژن ڈالنا چاہے کہ نہیں نہیں شاید 500 روپے ٹھیک ہیں، شاید 5,000 روپے ٹھیک ہیں. وہ جس حساب سے اگر ایک آدمی غریب ہے مزدور ہے تو ہو سکتا ہے 5 روپے ٹھیک ہے، اور اگر ایک آدمی کی ملنے چل رہی ہیں اور وہ بھی 5,000 روپے مہر رکھوا رہا ہے تو انڈرسٹینڈنگ ہر بندے کو کلیئر ہو جاتی ہے کہ کون سی چیز ریزنیبل ہے اور کون سی نہیں ہے. لا تکلفو، نہیں تکلیف دیا جاتا، نہیں بوجھ ڈالا جاتا. نفسن یہ پھر نائب فائل بن گیا، یعنی جو پیسے وائز میں ورب کے ساتھ جو آبجیکٹ ہوتا ہے یا سبجیکٹ ہوتا ہے. تو نہیں بوجھ ڈالا جاتا کسی جان پر، یا نہیں نہ بوجھ ڈالا جائے کسی جان پر، الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق. جتنی انسان کی استطاعت ہے اس کے حساب سے ہی اس پر بوجھ ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے، اگر کوئی ثالث بیٹھ کے فیصلہ کرا رہے ہیں، اگر کوئی عدالت میں کیس کیا ہے نان نفقے کا، تو وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہی ہونا چاہیے. تو والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها. اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 مکمل سال، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت. اور بچے والے کے ذمے ہیں ان کا کھانا اور ان کا کپڑا معروف طریقے سے. نہیں بوجھ ڈالا جائے گا کسی جان پر اس کی وسعت کے بڑھ کر، اس کی وسعت سے علاوہ، اس کی وسعت سے زیادہ. لا تدار والدتن، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو، یہ بھی پیسو وائس ہے تو پھر یہ والدتن آیا ہے. بی ولدیہا، اس کے بچے کی وجہ سے. یعنی اب ماں کا بچہ ہے اور اس کو ایک ریزنیبل اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو کھانا کپڑا دیا جائے جب وہ دودھ پلانے کی مدت ہے، اور اس کے اندر شوہر نہ دے تو پھر یہ ماں کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، تو یہ نہیں کیا جائے گا. ولا مولود لہ بولدی، اور نہ بچے والے کو، نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب. وہ علی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر ہے ذمہ داری اسی طرح، مثل ذالکا، ذالکا وہی جو پیچھے ہے، اسی طرح وارث پر بھی ذمہ داری ہے. یعنی اب یہ کیا ہوا کہ فرض نے ڈیورس کیا اور اس کے بعد آدمی فوت ہو گیا، اب جو اس کے ورثاء ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے اسی طرح کہ وہ کھانا کپڑا 2 سال کی مدت تک جاری رکھیں. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیورس نہیں ہوئی ہے، ویسے ہی فوت ہو گئے، تو اب وہ سارے آگے جب وراثت تقسیم کرنی شروع کر دیں تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر 2 سال کے لیے بچے کو دودھ پلانا ہے تو اس حساب سے ماں کا جو حق بنتا ہے وہ علیحدہ کر لیا جائے، اس کے بعد اس کی تقسیم کی جائے. فَإِنْ أَرَادَا، یہ ارادہ جو ہے نا یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ ڈوئل کے لیے. ضربا اس نے مارا، اچھا ضربو ہوتا ہے ان سب نے مارا،
اور یہ بیچ میں ایک سیغہ ہوتا ہے ضربا، ان دو نے مارا. تو یہ کم زبانوں میں یہ ڈوئل استعمال ہوتا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے، عبرانی میں استعمال ہوتا ہے، شاید یہ کسی اور زبان میں ہوتا ہو. تو عربی میں بہرحال کیا ہے یہ استعمال ہوتا ہے. تو فَإِنْ أَرَادَا، پھر اگر انہوں نے ارادہ کیا، یعنی ان دونوں نے مل کے یہ چاہا، ماں نے اور باپ نے مل کے یہ ارادہ کیا. فصالن، فصل کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، دور کرنا، جدا کرنا. جو کھیتوں میں بھی فصل ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک فصل کے بعد پھر اگلے سیزن میں اگلی فصل آتی ہے، تو وہ پھر جب کٹ جاتی ہے تو یہ جدا ہو جاتی ہے. موسم کے لیے بھی فصل کا استعمال ہوتا ہے. تو فصالن جدا کرنا یعنی مطلب یہ کہ بچے کو ماں سے جدا کرنا، مطلب اس کا دودھ چھڑوانا. تو اگر دونوں مل کر یہ ارادہ کریں، چاہیں کہ دودھ چھڑا دیا جائے، ان ترادم منہما، آپس کی رضامندی سے. یہ ہما پھر دو کے لیے، ربہ اس ایک کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربہما ان دو کا رب. تو اگر وہ ارادہ کریں اپنی رضامندی سے کہ ہم دودھ چھڑا دیں، وتشاورن، اور آپس کے مشورے سے. یہ جو بیچ میں الف آتی ہے نا، اس الف سے پھر وہ باہمی آ جاتا ہے. تو آپس کے مشورے سے چاہیں کہ ہم چھڑا دیں، کیونکہ ابھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں 2 سال پورے دودھ پلانا ہے. اگر باپ چاہ رہا ہے تو وہاں کی ذمہ داری ہے. آگے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر وہ آپس میں مشورہ کر لیں کہ جو ایسے ماں نہیں پڑھا دودھ پلانا چاہتی، یا اس کے خلاف شادی ہو رہی ہے، یا اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اور باپ بھی اس کو سمجھتا ہے اور اگری کرتا ہے اور ٹھیک ہے، تو پھر دونوں کا مشورہ ہو گیا، تو پھر فلا جناح علیہما، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان کے اوپر. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وإن أرادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما. نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارثوں کی ذمہ داری ہے اسی طرح سے. بس اگر وہ دونوں چاہیں کہ چھڑا دیں دودھ کو آپس کی رضامندی اور مشورے سے، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر. وا، اور ان، اگر، اور اب تم ارادہ کرو. اب آپ یہاں دیکھیں، اگر یہ پلورل یوز ہوا ہے لیکن اس میں ان آ گئے، کیونکہ اب یہ چیزیں تھوڑی ریئر ہوں گی کہ پہلے ڈیورس ہوگی اور پھر ڈیورس میں بچہ ہے جس کی ایج اتنی ہے اور پھر اس کو دودھ چھڑا دیا جائے. تو اب یہ ذرا ریئر کسی میں آ رہا، تو پھر یہاں پہ ان کا لفظ استعمال ہو رہا یا اذا نہیں ہو رہا. ان اردتم، اگر تم چاہو، ارادہ کرو، ان تسترضعوا، رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا. جب کسی ورب سے پہلے الف سین تے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، طلب کرنا. یعنی رضاعت طلب کرنا مطلب یہ ہے کہ کسی اور سے دودھ پلوانا، ماں کی بجائے کسی اور سے دایا کو ہائر کرنا اور اس سے دودھ پلانا. اور عربوں کے ہاں تو یہ بہت کامن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب چھوٹے تھے تو آپ کو بھی عرب کے رواج کے مطابق بھیجا گیا تھا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو تھیں انہوں نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کی رضائی ماں ہے. تو اگر تم یہ چاہو کہ دودھ پلاؤ کسی اور سے، اولادکم، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اذا، جب، سلمتم، یہ سین لام میم جو ہے اس کا مطلب اسلام بھی اسی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. تو یہاں اس سے مراد ہے جب تم حوالے کر دو، ادا کر دو، ما آتیتم، جو تم نے دینا ہے، یعنی جو تم نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر تم اس کو ادا کر دو بالمعروف، بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق. یعنی جو اگر کسی سے دونوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ فار واٹ ایور ریزن اب یہ آج کے زمانے میں مثلا ڈبے کا دودھ پلانا ہے، اور جو ویسے ریکمینڈڈ نہیں ہے، بٹ اگر کسی ہمارے یہاں خراب سسٹم اویلیبل نہیں، بٹ اس زمانے میں سسٹم اویلیبل تھا، تو جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں اگر ان سے دودھ پلوانا ہے تو اگر ان کی پیمنٹ کرتے ہو جو ایک ریزنیبل پیمنٹ جو معاشرے کے رواج کے مطابق ہے، تو کوئی حرج نہیں. یا ایکچولی توجہ یہ دلائی جا رہی ہے کہ اب اگر کسی دودھ پلوا دیا ہے تو یہ والی چیز یاد رکھو کہ ان کو پھر صحیح سے پے کرنا ہے.
اور اب اس کیس میں پھر ظاہر ہے ماں کو وہ جو رزق اور کسوہ ملنا ہے، جو کھانا اور کپڑا دینا ہے، وہ پھر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. بار بار یہ بات آ رہی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جو معاملے کرنے ہیں اللہ سے ڈرو، نہ ڈر نہ ہو جاؤ، خدا کا خوف دل سے نکال نہ دو. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم کام کر رہے ہو اس کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والا ہے. تو جب وہ دیکھنے والا ہے تو اگر کوئی کام غلط کرو گے تو اس سے تو چھپا نہیں رہے گا. جو بھی کرتے ہو دنیا سے تو چھپا سکتے ہو، اپنے ماں باپ سے چھپا سکتے ہو، اپنی بیوی سے چھپا سکتے ہو، اپنے بھائی سے چھپا سکتے ہو، اپنے پارٹنر سے چھپا سکتے ہو. کوئی اگر کام کرنا چاہے دنیا میں ہر ایک سے چھپا سکتے ہو، اللہ کی ذات سے تو نہیں چھپا سکتے. وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو اگر اچھا کام کرو گے تو اس کا اچھا نتیجہ ملے گا، اور برا کام کرو گے تو پھر وہاں جا کر بھگتنا بھی پڑے گا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر تم چاہو کہ کسی اور سے دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو تو کوئی حرج نہیں تم پر، اگر تم دے دو، ادا کر دو جو ان سے دینے کا وعدہ کیا ہے بھلے طریقے سے. اور ڈرو اللہ سے، اور جانتے رہو، جان رکھو، آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے. والذین یتوفون، اور وہ لوگ، یہ یتوفون ایکچولی پیسیفائز ہے، یعنی اس کا لفظی ترجمہ بنے گا وہ لوگ جو وفات دے دیے جائیں، جن کو اللہ تعالیٰ وفات دے دے. وفات کا مطلب ہے پورا پورا لے لینا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ لے لے. تو پھر یہ جب روح لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو اس کے لیے وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اب ہم جب محاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑیں، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیمیاں. بیمیاں چھوڑ جائیں مطلب لوگ فوت ہو گئے اور پیچھے ان کی بیویاں ہیں. ذرا کوئی ایسے لوگ بھی فوت ہو سکتے ہیں جن کی پیچھے بیوی نہ ہو، بیوی پہلے فوت ہو چکی ہو، شادی نہ ہوئی ہو. تو اگر کوئی لوگ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیویاں، تو اب یتربصنا، یہ یتربصنا جو ہے یہ بھی پھر اسی طرح مؤنث کا صیغہ ہے، تو وہ انتظار کریں. تربص ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو وہ انتظار کریں بِأَنفُسِهِنَّ، اپنی جانوں پر، یعنی وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، توقف کریں. کتنا؟ اربعۃ اشہر، 4 مہینے. وعشرہ، ابھی عشرہ کے ساتھ کچھ لکھا نہیں ہوا، بٹ اس کا مطلب 14 مہینے نہیں ہے، اس کا مطلب 4 مہینے اور 10 دن. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بیوہ ہے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. اس کی عدت ذرا زیادہ ہے، اور زیادہ اس لیے ہے کہ یہ بیوہ کی ایک طرح سے خیال رکھا گیا ہے. یعنی جو وہ والی ریزن تھی وہ تو ہے ہی کہ اگر کوئی پریگنینسی ہے تو اس کا پتہ لگ جائے، لیکن عورت کی سہولت بھی ہے، اور عورت کو جو دکھ ہے، کمزور فریق ہے، نازک دل ہے، اس کا صدمہ ہے، تو اس لیے اس کو یہ زیادہ پیریڈ دیا گیا ہے کہ یہ صدمے سے وہ کوپ کر سکے، پلس اس پیریڈ میں پھر اس کو اوبویسلی گھر چھوڑ کے نہ جانا پڑے. اس کا آگے بھی حکم آئے گا ایکچولی کہ وہ جو چھوڑ کے جائیں تو پھر وہ وصیت کریں سال کے لیے کہ ان کو ان کے گھر سے نہ نکالا جائے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی مطلب پھر جب وہ عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس چیز میں جو وہ کریں، فی انفسہن، جو ان کے دلوں میں ہے. یعنی وہ اگر اپنے مرضی سے اپنے بارے میں، یا فی ما فعلنا فی انفسہن کا مطلب ہو کہ جو وہ کریں فی انفسہن اپنے متعلق، اپنے بارے میں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو اپنے بارے میں وہ جو بھی کریں بالمعروف، بھلے طریقے سے، تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی معاشرے کو
پھر اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں اگر وہ کوئی عزت پوری نہ ہو اور کوئی سے شادی کرنے کی کوشش کرے تو دین اٹس این ایشو. اس کیس میں کوئی ایشو نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. تو یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی آپ اس معاشرے کو دیکھیں جو وہ معاشرہ تھا، یا ایون آپ عیسائیوں یہودیوں کو دیکھیں یا ہندوؤں کو دیکھیں. ہندوؤں کے اندر تو جس کا شوہر فوت ہو جائے تو بس وہ اس کے ساتھ مر گئی ایک طرح سے، ساری زندگی شادی نہیں کر سکتی اگر وہ ریلیجن کو اپنے فالو کریں جو بھی ان کا سو کالڈ ریلیجن ہے. وہ یا پھر اکثر ہوتا ہے میری اس لیے بھی ستی ہو جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی اور تو کچھ کرنا ہے تو شوہر کے ساتھ ہی مر جاؤ. عربوں کے میں یہی سسٹم تھا، جس کا خامن فوت ہو جاتا پہلے تو اس کو نہ کسی نکمی ترین جگہ ڈھونڈ کے وہاں بھیج دیتے، اس کو کوئی برے ترین اس کو وہ کپڑے پہننے کو ملتے اور 1 سال تک جو ہے نا اس نے ادھر ہی رہنا ہوتا. یعنی ایک خامن فوت ہو گیا، اوپر سے اس کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے. کئی کیس میں 1 سال تک نہیں کر سکتی تھی، اور کئی سال میں یہ بھی نہیں کر سکتی کہ کر ہی نہ سکے. اسلام نے سسٹم کر دیا، ایک ریزنیبل ٹائم پیریڈ رکھا کہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے، اس کے ساتھ اس کو اسی گھر میں رکھے رہے، اس کو مت نکالا جائے، اور اس کے بعد جب عدت پوری ہو جائے اب وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو بالکل شادی کرے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ مطلقہ کی بیوہ کی شادی کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے. اس لیے بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے. یہ بھی ہم پیچھے پڑ رہے ہیں کہ جہاں پہ ذکر ہو رہا تھا یتیموں کی کفالت کا، تو وہاں یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے تم 2 2 3 3 4 4 شادیاں کر سکتے ہو. ہے تو اگلی صورتوں میں، لیکن ہم نے پیچھے اس میں ڈسکس کیا تھا جب یتیموں کا معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا. تو اب اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشن ہو گئی ہیں. کسی کا خامن فوت ہو جائے یا اس کو ڈیورس ہو جائے، اس کے بعد وہ خاتون بیچاری جو ہے وہ اسلام ہونے کے باوجود، معاشرے میں اسلام کے قانون موجود ہونے کے باوجود اس کے لیے مسائل ہیں، کیونکہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے. ان جنرل یس، ایک آدمی کی ایک ہی شادی ہونی چاہیے اور وہی ایک بہتر گھر ہے، لیکن جب معاشرے میں ایسی خواتین موجود ہوں تو اگر کوئی یہ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے کہ کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لے تو اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے قطعا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اور جو وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو ان کو چاہیے کہ وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن. پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر وہ کریں اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ بھلے طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. ولا جناح علیکم فیما اردتم بہ، اور کوئی حرج نہیں تمہارے اوپر اس میں جو تم عرض کرو، جو تم پیش کرو، یعنی جو تم کہو. من خطبۃ النساء، خطبۃ النساء کا مطلب کیا ہے؟ خطبہ جو ہے خطاب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ جو خے توئیں اور بے، اس کے 2 اینگل ہوتے ہیں. اس میں کسی اہم معاملے کی بات کرنا خطاب کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور منگنی کے پیغام دینے کو بھی یہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے لیے جو یہ مصدر استعمال ہوتا ہے نا وہ خطبہ ہے، رشتے کا پیغام. تو کوئی حرج نہیں تمہارے اوپر اگر تم رشتے کا پیغام دو، تو اگر اشارے کے نئے میں یہ بات کرو. او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپائے رکھو. اکنن کا مطلب ہے چھپانا. کان کا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے اردو میں جس کو مائن کہتے ہیں. تو مائن بھی جو ہے نا وہ چھپی ہوتی ہے، اندر جا کے ہوتی ہے. اس طرح انسان کا کان ہوتا ہے، اس کے جو سارا سسٹم ہے وہ اندر جا کے ہوتا ہے. اس کے روٹ ہوتا ہے کاف، نون اور نون. تو کسی چیز کو کسی چیز میں چھپانا، اسی طرح پہ کسی چیز کو دل میں چھپانے کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو اگر تم اپنے دل میں چھپا رکھو اس بات کو کہ تم ایک خاتون بیوہ ہو گئی اور اب تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو تو ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر اشارے کے نئے میں کوئی پیغام بھی پہنچا دو تو اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی ایک
اشارے میں بات ہو سکتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جیسے کسی صحابی کا آتا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ میں کسی صالح عورت سے شادی کر لوں، اس طرح کا کوئی پیغام انہوں نے دے دیا، اور خود بھی یہ بات کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی اگر دیکھیں کہ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، آدمی اور عورت آپس میں بات کر سکتے ہیں، اگر ان کی ڈیورس ہو گئی تھی یا دوبارہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ ایک جو معنی کانسیپٹ ہے نا کہ عورت کی آواز بھی کسی نے نہیں سنی، یہ ان آیتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ستذکرونہن، سین جو ہے یہ مضارع کو مستقبل سے خاص کر دیتی ہے کہ تم یہ ذکر کرو گے ان سے، ولیکن لا تواعدوہن، اور لیکن وعدہ نہ کرو، یہ قول و قرار نہ کرو ان کے ساتھ سرن، چپکے چپکے، یہ نہیں کر سکتے، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کوئی بات کرو بھلے طریقے والی بات، کوئی دستور کے مطابق کوئی بات تم کہہ سکتے ہو، ان سے کوئی خفیہ وعدے نہیں کر سکتے کہ ہاں ضرور جیسے عدت پوری ہوگی ہم شادی کر لیں گے، نہیں، حرج نہیں ہے اگر ان کے ساتھ کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کی جائے، جس میں وہ ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک بیوہ ہے، اس کا ابھی ابھی خاوند فوت ہوا ہے، جو آپ کا اسلامی رشتے سے بھائی بنتا ہے، تو ایک شریف آدمی کو ان کا لحاظ بھی ہونا چاہیے، اور جو شخص فوت ہوا ہے اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ ہاں جب مدت پوری ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر کو تانے نہیں بنتے کہ لو جی ابھی تو کفن میلا نہیں ہوا اور جس نے عورت نے دوبارہ شادی کر لی۔ ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس میں کہ تم کہو ان سے کوئی نکاح کا پیغام اشارے کنائے میں، یا چھپا کے رکھو اس کو اپنے دلوں میں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، لیکن ان سے کوئی وعدے نہ کر لینا چپکے سے، مگر یہ کہ تم کوئی بات کرو بھلے طریقے سے۔ ولا تعظموا، یہ پھر اس کو وعدے کی جائے، ولا تعظموا، اور مت عزم کرو، عقدۃ النکاح، عقدہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ، کسی چیز کو گانٹھ لگانا اس کو گرہ کہتے ہیں، اور پھر کسی گرہ کو کھولنے کو حلال کرنا کہتے ہیں۔ تو نکاح کی گانٹھ لگائی جاتی ہے، جس کو انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا ٹائی دا ناٹ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں کتاب سے مراد ہے قانون، یہاں تک کہ پہنچ جائے قانون اپنی مدت کو، یعنی جو قانون اللہ نے بتایا ہے 4 مہینے 10 دن کا وہ پورا ہو جائے، اب آپ پکا ارادہ کر سکتے ہیں، اب آپ نکاح کا عزم کر سکتے ہیں اور ایکچوئل نکاح کر بھی سکتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، تو اس سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم، اور جان رکھو، جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، یعنی یہ اللہ جانتا ہے سب کچھ، اب جو سب کچھ جانتا ہے تو وہ تو تمہارے دل میں بھی وہ خیال آئے نا تو اس کے اوپر گرفت کر سکتا ہے، لیکن وہ بردبار ہے، بخشنے والا ہے، اور اس نے ایک حد تک تمہیں اجازت بھی دی ہے کہ ٹھیک ہے اشارے کنائے میں بات کر لو، لیکن وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ بھی اگر کسی انسان کو خدا کا خوف نہ ہو تو وہ اشارے کنائے کو کہاں تک لے کے جانا چاہتا ہے، پھر اس کی دل کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو وہ جو نیتیں ہیں ان کا حال جاننے والا اللہ کی ذات ہے، تو جب ان کا حال اللہ کی ذات جانتی ہے تو اس سے ڈرتا ہے، اس نے ٹھیک ہے اپنی بردباری کے سبب تم کو ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن اس کو کوئی مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تعظموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم، اور نہ عزم کرو عقد نکاح کا یہاں تک کہ قانون اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، ان طلقتم النساء،
اچھا اب یہاں آپ دیکھیں اگر کہ پلورل کی بات ہو رہی لیکن یہاں ان آ گیا، اس کا مطلب اب جو بات ہونے والی جا رہی ہے نا یہ ذرا ریئر ہے، یہ کامن نہیں ہے. تو یہ اذا اور ان کا ڈفرنس یہاں دیکھنا چاہیے. کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن جن کو تم نے چھوا نہیں، او تفریدو لہن فریدہ یا فرض نہیں کیا ان کے لیے فریدہ یعنی مہر، کہ اگر ان کو ابھی مہر مقرر نہیں کیا گیا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور تم نے ان کو طلاق دے دی تو ٹھیک ہے، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان کے مہر کے معاملے میں. یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ اچھا اس کے میں طلاق دے دو تو کوئی بات نہیں. نہیں، طلاق تو ایک ناپسندیدہ چیز ہے اور وہ کسی سالڈ ریزن کے اوپر ہی دی جا سکتی ہے. لیکن اگر طلاق دے دی ہے اور واٹ ایور ریزن، اور اس میں یہ سچویشن تھی کہ مہر مقرر نہیں کیا، تو مہر مقرر نہیں کیا تو ٹھیک ہے، پھر اب وہ یعنی نکاح کے ساتھ مہر ضروری ہے نا، جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب بھی نکاح کرو تو لوگوں کو مہر دو عورتوں کو. مگر یہاں کہا کہ نہیں، اگر ابھی مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پھر تمہیں مہر دینے کی ضرورت نہیں، مت دو. متعوہن اور کچھ ان کو دے دو، یعنی متا دو ان کو، یعنی کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرو. الموسیع قدرہ، اور رخصت کرو کا مطلب ہے رخصتی تو ہوئی نہیں ابھی، تو ہیں تو اپنے گھر میں ہی، لیکن رخصت کرو سے مراد اب یہ ڈیورس کو کمپلیٹ کرنے والا ہے. تو ٹھیک ہے، یعنی اب پھر دیکھیں اسلام کا سسٹم کیا ہے کہ ابھی مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا تھا. جیسے بعض اوقات مثلاً بچپن میں نکاح ہو جاتے ہیں تو رخصتی پھر بڑے ہو کے ہوتی ہے، اور فرض کریں اس وقت خاتون نے کہا کہ نہیں میں نہیں شادی کرنا چاہتی، تو وہ رخصتی نہیں ہوگی اس کی. بڑے ہونے پہ ظاہر ہے اس کی رضامندی ضروری ہے، اس کی رضامندی بغیر نہیں شادی. تو نکاح ہو گیا تھا، ہم نکاح کو سرٹیفائی کرے گی تو وہ نکاح ویلڈ ہوگا آگے. تو انہوں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتی. اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آدمی اس کو ڈیورس دے گا. آسان طریقہ یہ ہے بجائے اس کی کہ وہ فلاں لینے جائے. یا کسی وجہ سے آدمی نے کہا کہ جی میں نہیں کرنا چاہتا، جو بھی وجہ تھی وہ ہو گیا. تو اب کیا ہے کہ اب پھر بیوی کو کچھ دو، حالانکہ مہر نہیں ہے، اللہ نے حکم بھی دے دیا کہ مہر کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی کچھ دو، کیونکہ یہ آدمی کا مردانگی کا، اس کا درجہ بڑا ہونے کا تقاضا ہے کہ اگر اس نے نکاح کر لیا ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ دے. یہ اس کانسیپٹ کو ہمارے معاشرے کے ساتھ بہت زیادہ کلیئرلی کنٹراسٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کس وجہ سے یہ نحوست پیدا ہوئی ہے کہ مردوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے تو ان کو لڑکی اور لڑکی کا باپ جو ہے وہ کچھ دے گا. یہ کہاں سے یہ کانسیپٹ ہمارے آ گیا؟ اگر ہندوؤں سے آ گئے تو اب ہمیں تو کئی 100 سال ہو گئے ہندو سے مسلمان ہوئے، ہم مسلمان ہو گئے اور طریقے ہمارے ہندوؤں والے ہیں. پھر اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ او تفریدو لہن فرید ومتعوہن علی الموسع قدرہ، جو وسعت والا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگی والا ہے، یہ قاف تے رے جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ میں تنگی ہونا. پھر اس سے جو باب افعال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مال کا کم ہو جانا. تو مقتر وہ ہوگا جو مال میں کم ہو گیا، یعنی تنگ دست. تو وسعت والے کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق ہے. متام بالمعروف، کچھ مال بھلے طریقے سے دستور کے مطابق، سم ریزنبل اماؤنٹ. تو یہ بھی اس میں اب انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر مہر طے نہیں ہوا اور اب مہر کے بجائے کچھ دینا ہے تو وہ بھی وسعت والے نے اپنی وسعت کے لحاظ سے ایک ریزنبل ایک کوئی گفٹ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے، اور جو تنگ دست ہے اس نے اپنی سہولت کے مطابق. تو یہی رول حق مہر کے اوپر بھی استعمال لاگو ہوگا کہ اگر حق مہر طے کرنا ہے جس وقت تو وسعت والا اپنی حیثیت کے حساب سے طے کرے گا اور تنگ دستی والا اپنی حیثیت کے حساب سے طے کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے اتنی انکم نہ ہو اور لڑکی والے مطالبہ کر کے بہت زیادہ مہر رکھوا لیں، یہ بھی ان ریزنیبل ہے. اور یہ بھی ان ریزنیبل ہے کہ آدمی کے پاس تو بے شمار پیسے ہوں اور اس کو 32 روپے یا 300 روپے یا 5000 روپے مہر رکھوا دے، وہ بھی ان ریزنیبل ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو جواب دینا ہے. حقاً علی المحسنین، یہ لازم ہے، یہ حق ہے احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں لوگوں. اگر کوئی شخص محسنین میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اگر یہ ڈیورس کا موقع ہو گیا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دے اور بھلے طریقے سے ان کو ڈیورس کو کمپلیٹ کرے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ محسنین میں شامل نہیں ہوگا. یعنی
پھر غور کریں کہ حق مہر ابھی بات نہیں ہو رہی، اب ویسے ہی کچھ دینا ہے، تو جو ویسے ہی کچھ دینا ہے، بے وجہ کے کچھ دینا ہے، کیونکہ انسان نے مرد کو مرد بنایا ہے اور عورت کو کمزور صنف بنایا ہے، تو مرد کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی احسان کا رویہ اختیار کرو، تمہارے لیے لازمی ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ کوئی حرج نہیں تم پر بریکٹ میں مہر کے معاملے میں اگر تم طلاق دو عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، اور دو ان کو کچھ مال بھلے طریقے سے، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ لازم ہے بھلے لوگوں پر، یہ حق ہے محسنین پر۔ اور ان طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور اگر تم طلاق دے دو ان کو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو، وقد فرضتم لہن فریضۃ، اور تم فرض کر چکے ہو ان کے لیے فریضہ، یعنی اگر تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، فنصف ما فرضتم، تو آدھا ہے اس کا جو تم نے فرض کیا، یعنی جو حق مہر مقرر کیا گیا ہے اس میں سے ہاف ان کو دو، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ۔ عقدہ کا مطلب ہوتا ہے گرہ، تو نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ معاف کر دے، تو پھر اس صورت میں ٹھیک ہے، پھر یہ پاسبل ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر حق مہر مقرر ہو گیا مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے، اور رخصتی نہیں ہوئی اور ڈیورس ہو گئی، تو اب اس صورت میں اگر تو مقرر نہیں ہوا تھا پھر تو کچھ بھی دے دو بھلے طریقے سے، اب یہ ہے کہ اس میں سے آدھا جو ہے یہ قانون ہو گیا، لیکن اس قانون کے ساتھ پھر ایکسیپشن دے دی کہ اگر عورتیں معاف کرنا چاہیں، مثلا مثال کے طور پہ ابھی دیا نہیں، رخصتی نہیں ہوئی اور ابھی ادا نہیں ہوا، تو عورت نے کہا اچھا چلو میں نے نہیں دیا، ٹھیک ہے اب تو ختم ہو گیا، چلو چھوڑ دو، تب بھی ٹھیک ہے۔ یا آدمی معاف کرنا چاہے، جیسے مثال انہیں دے چکا ہے اور اب وہ معاف مانگنے نہیں جاتا کہ نہیں اب رہنے دو، ٹھیک ہے اپنے پاس رکھو، اب میں کیا آدھا مہر واپس دوں، ایک یعنی دونوں کو ایک طرح سے یہ ریکمنڈیشن ہے کہ یہ چھوڑ دو، اس میں مانگنے پیچھے نہ جاؤ۔ لیکن آگے کہا جا رہا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو، یہ یعفون ہے نا، اس میں یہ نون ہے نا، یہ ان کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں نون نسوہ، یہ جو مؤنث کی نون ہوتی ہے نا، جب ان آتا ہے تو یہ ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ تعفون تھا، یہ ختم ہو گئی ہے، یہ اب مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، یعنی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تم معاف کر دو، کیونکہ مرد کو اللہ نے ایک فضیلت بھیجی بخشی ہے، اور فضیلت کیا بخشی ہے، وہ فضیلت سمجھنے والی بات ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں، اس کو اختیار ہے اس کو کھولنے کا، عورت کے بعد اختیار نہیں ہے، اگر عورت شادی ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کو عدالت میں جانا پڑے گا اور وہاں سے خلا حاصل کرنی پڑے گی۔ مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے، جو ایک ناپسندیدہ عمل ہے، بالکل ریئر کیس میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختیار مرد کا ہے، یہ بڑی کلیئر چیز ہے۔ انفارچونیٹلی اگر آپ اپنے نکاح کے فارم دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھوایا ہوا ہے کہ اگر شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے، شوہر بیوی کو تفویض کر ہی نہیں سکتا، اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط، وہ شرط ہو ہی نہیں سکتی ایسی جس کے اندر بیوی کو حق، کیوں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ مرد کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، بیوی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، تو کیسے ان کے ہاتھ میں دے کیسے سکتے ہیں؟ شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی نہیں، کو پابندی لگائی نہیں جا سکتی، جو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی پابندیاں لگا دی ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، کو پابندی لگائی نہیں جا سکتی۔ انفارچونیٹلی ہمیں فارم میں لکھا ہوا ہے، تو پھر جب آپ فارم میں دیکھیں تو اس کو کراس کر دیں، اس کا اور کوئی آپشن پاسبل نہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم طلاق دے دو ان کو اس سے پہلے، یہاں پہ بھی ان استعمال ہوا ہے جو ریئر کیس کے لیے، کہ تم نے چھوا ہو ان کو اور تم فرض کر چکے ہو ان کے لیے حق مہر، تو آدھا دو اس میں سے جو تم نے فرض کیا، ہاں یہ الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت نسیان کرو، مت بھولو فضیلت کو آپس میں، یعنی جو اللہ نے مرد کو فضیلت دی گئی ہے نا اس کو مت بھولو، یہ اس کا تقاضا ہے کہ تم دے دو، یہ زیادہ اقرب ہے کہ وہ جو آدھا حق مہر ہے وہ تم مزید دے کے اس کو پورا حق مہر دے دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یہ اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اس کے اندر بھی حق پھر یہی آ جاتا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اس نے کیا سسٹم بنایا ہے، کیا رول بنائے ہیں، کیا قوانین بنائے ہیں، کیا آداب ٹھہرائے ہیں نکاح کے بھی اور طلاق کے بھی۔ نہ تو کوئی شخص غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے ان قوانین کو اور ان آداب کو مجروح کرنے کے متعلق سوچے، نہ کوئی حکومتیں اس طرح کے قانون بتائیں کہ اپنے آپ کو خالق کائنات سے بڑھ کے کل من سمجھنا شروع کر دیں اور نکاح فارم میں لکھوانا شروع کر دیں کہ اور مرد جو ہے وہ طلاق کا حق جو ہے نا وہ بیوی کو تفویض کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، زبردست قوت والا، کنٹرول والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور حکمت والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی حکومت کو، کسی انسان کو اپنے آپ کو زیادہ حکیم اور زیادہ چیمپئن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر جا کے اس کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور مت بھولو اس فضیلت کو جو تم میں سے ایک کو دوسرے پر ہے، جو تمہارے درمیان ہے ایک کو دوسرے پر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماڈرن ورلڈ میں یہ جو عزت کا معاملہ ہے یہ بڑا لائٹلی لیا جاتا ہے۔ بیوہ خاتون جو ہیں وہ اکثر نہ محرم یا نامحرم کی کوئی وہ نہیں کرتی، پھرتی پھراتی ہیں، اور دوسرے اسی میں سوال یہ ہے کہ عزت کا جو ہے کسی خاص ایج کی عورت پہ یہ اپلیکیبل ہے یا یہ کسی بھی عمر کی عورت ہو اس کو 4 مہینے 10 دن پورے کرنا پڑتے ہیں؟ اچھا جی، اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے نا وہ سب عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ جب عورتیں زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہیں اور سنیاس ہو جاتا ہے، مینوپاز ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر عدت 3 مہینے رہ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو عدت کے مسائل ہوں گے وہ جوان خاتون کے لیے فرق ہوں گے اور عمر رسیدہ خاتون کے لیے فرق ہے۔ جیسے پردے کے متعلق قرآن شریف میں یہ آتا ہے کہ وہ عورتیں جن کو اب یہ توقع نہ رہے کہ ان کو نکاح کے پیغام آئیں گے تو ان کے لیے پھر پردے کے احکامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ عدت کی بہرحال پابندی کرنی چاہیے حتی الامکان۔ دیکھیے اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کسی نامحرم سے کسی قسم کا کوئی آواز بھی نہیں سن سکتے، بہرحال اس میں ایک ادب اور ایک لحاظ رکھنا چاہیے اور ان نیسیسری گھومنا پھرنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بہت ضرورت پیش آ جائے تو پھر گھر سے نکلنا پڑ جائے تو نکل بھی سکتے ہیں، اور پھر وہ آبویسلی جو فقہ والے ہیں وہ اس کے ڈیٹیل جواب دے سکتے ہیں کہ کس سچویشن میں کتنی اجازت ہے، لیکن بالکل کیئر لیس بھی نہیں ہو جانا چاہیے اس کے متعلق، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، اور بالکل اس کے اوپر بہت زیادہ اس طرح سخت بھی نہ ہو جانا چاہیے۔ ایک درمیان کا رستہ ہے، یعنی ان جنرل عدت کا لحاظ رکھا جائے، حتی الامکان خاتون کوشش کرے کہ نامحرموں سے میل ملاقات نہ رکھے، زیب و زینت نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، ان 4 مہینے 10 دن میں ذرا سیکلوشن کے اندر گزارے۔ مگر جیسے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اس پیریڈ کے اندر کوئی شخص ملے اور یا کسی کے ذریعے یہ پیغام بھجوا دے کہ اشارے کنائے میں یہ بات بھی کر سکتا ہے کہ عدت ختم ہوگی تو شاید میں شادی کر لوں، پکا ارادہ نہ کرے، لیکن اشارے کنائے میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ عدت کے اوور آل کیا ہے، مین گائیڈ لائنز ہیں، بالکل اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔
سر جی میرا ایک کوشچن ہے اس کے نا جو بلکہ کنفیوژن پیدا ہوگی زمانی کے سوال سے نا، تو میں تھوڑا پروسیس انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ کہ طلاق ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر ایک طلاق دی، کسی شخص نے ایک طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 3 مہینے کا پروسیس ہے کہ وہ دونوں اکٹھے ایک ہی گھر میں رہیں گے، ٹھیک ہے، کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن امپلیمنٹ طلاق ہوگی 3 مہینے بعد، ٹھیک ہے، نہیں تعلق تو ان اب کی اس مرضی ہے، کرنا چاہیں تو کر لیں، تعلق کرنا چاہے دونوں کنسنٹ تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں اچھا چلیں یہ پر سوال پورا کر لیں، ٹھیک ہے، ہاں یعنی کہ 3 مہینے کا پروسیس ہے، ٹھیک ہے، اگر تو انہوں نے تعلق قائم کر لیا تو اٹ مینس وہ طلاق ڈسیبل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ تعلق قائم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور 3 مہینے کا پروسیس پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک طلاق امپلیمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے، اب دوبارہ کرنا چاہیں گے تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے اور نکاح ہونا ضروری ہے، اس طرح بالکل ہی ہے. اسی طرح. اچھا اور اس میں یہ کہ اگر جو 3 مہینے کا پروسیس ہے اس میں اگر مرد رضامندی ظاہر کرے تو عورت کے لیے مینڈیٹری ہے. ہاں کیونکہ وہ قرآن شریف کے الفاظ ہے نا، یہ 228 نمبر آیت میں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور وہاں یہ بتایا جا رہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس معاملے میں مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو پھر وہ زیادہ حقدار ہے، عورتوں کو رجوع کر لینا چاہیے. تو اس کو مینڈیٹری کا لفظ بھی یوز کرنا چاہیں تو کر لیں. اگر ان کو انورس کریں، اگر عورت تعلق کرنا چاہے مرد انکار کر دے اس کیس میں، وہ تو پھر مرد کا رائٹ ہے نا، وہ تو ڈیورس اس نے دی ہے، وہ تو تبھی ہوئی نا، عورت تو نہیں چاہتی تھی، عورت تو رہنا چاہ رہی تھی، ڈیورس تو مرد نہیں دیا، عورت تو جب مرد نے. کرے گی وہ تو پھر خلا کے لے جائے گی، تو اس میں تو یہ تو پہلے سے ہی طے ہے. اچھا اب جو زمانے کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ آفٹر فرسٹ طلاق مینڈیٹری، تو طلاق سے مطلب یعنی کہ وہ الفاظ ہیں وہ 3 مہینے ہیں، دونوں ہے نا، یعنی جب وہ الفاظ ادا کر دیے ایک دفعہ دینے کے، اس کے بعد 3 جو کرو ہیں اس تک جو ویٹ ہے، اس ویٹ کے اندر اگر آدمی چاہے رجوع کرنا تو عورت کو رجوع کر لینا چاہیے، ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر 3 مہینے پورے ہو گئے ہیں تو پھر جی اب عورت کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی مرضی استعمال کر سکتی ہے کہ نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جی بالکل، پھر اس کی مرضی ہوگی، اور پھر اگر پچھلا شوہر کوئی اڑنگا ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہم آج جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے 331 اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، سوری 332 میں کہ فلا تعضلوہن، کہ اس میں پھر تم کوئی آڑ پھنس کرنے کی کوشش مت کرو. صحیح. اچھا سر اب اس میں نا ہمارے کلچر میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے کلچر میں طلاق ایسے نہیں ہوتی کہ آپ لڑائی ہوئی اور آپ نے آن دا اسپاٹ اپنے طلاق دے دی ہے. ہوتا کیا کہ لڑائی ہوتی ہے، عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے اور مرد اپنے گھر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر دونوں کو بھڑکایا جاتا ہے اپنی طرف سے، پھر ایک طلاق کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس کیس میں تو یہ دونوں اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے، تو وہ جو ایک تھی ایفیلیشن دوبارہ ڈیولپ چانس، تو اس کیس میں پھر کیا پروپریٹ ہے اس معاشرے کے اندر، کیونکہ ہوتا تو ایسا ہی ہے کہ وہ گھر چلے جاتے ہیں. نہیں تو اس کیس میں اگر وہ گھر چلی گئی ہے لڑائی کے بعد، اس کے بعد شوہر نے ڈیورس کیا تو وہ واپس آئے، اور شوہر اس کو واپس آنے کی اجازت دے اور عورت واپس آئے، جو حکم ہے سورۃ طلاق کے اندر کہ وہ گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گی. ویسے علیحدگی ہو گئی، وہ علیحدگی ویسے ہی 4 مہینے سے اوپر نہیں ہو سکتی، کہ لڑائی ہو گئی، شوہر بیوی میکے چلے گی، 4 مہینے سے زیادہ میکے وہ نہیں رہ سکتی، 4 مہینے سے زیادہ شوہر یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں نے تمہیں نہیں رکھنا. وہ جب یہاں سے یہ ڈسکشن شروع ہوئی ہے وہ وہاں ہم نے ڈسکس کیا ہے آیت نمبر 226 میں. اس کے بعد سورۃ طلاق کی جو آیتیں ہیں جس میں کہا گیا کہ نہیں وہ گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گی اور مرد ان کو نہیں نکالیں گے، تو اگر وہ چلی گئی، ناراض ہو گیا، اب ڈیورس ہو گیا، تو پھر وہ واپس آئے اور شوہر کے گھر میں رہے. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے، جو قرآن شریف پڑھ کے تو واضح انڈرسٹینڈنگ یہی ملتی ہے. اگر آپ دیکھیں ایک شوہر ظلم کرتا ہے، وہ اس کو مار پیٹتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سے مارا پیٹ ہے کہ دوبارہ اور سزا کرے، وہ دوبارہ وہ ظلم برداشت کرے. نہیں پھر اس کیس میں تو وہ خلا رائٹ ہے نا لے کہ گی نا، وہ بالکل اس کا رائٹ ہے. اگر مرد مارتا پیٹتا ہے تو عورت خلا لے لے، اس کو حق حاصل ہے، پھر واپس نہیں اس نے گھر میں آنا. جب خلا کا کیس چل رہا ہے اس میں وہ وقت کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کیس میں ہے جب عورت نے خلا نہیں مانگی، آدمی نے ڈیورس کیا مرد نے. ہاں جی، اگر وہ ناراض ہو کے چلی گئی اور خلا کا کیس کر دے تو اب یہ نہیں ہے کہ آدمی کہ نہیں میرا حق ہے تم واپس دو. خلا کا کیس فرق ہے. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سر. جو آپ نکاح نامہ کی جو کاپی دکھا رہے تھے، ایکچولی
یہ ایوب خان کے زمانے میں آئلی قوانین نافذ ہوئے ہیں اور اس کے تحت یہ فارم بنایا گیا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ سیکنڈ وائف سے آپ کو وہ لینے ہیں, کانسرٹ لینا ہے اگر آپ نے دوسری شادی کرنا ہے, اینڈ سو مینی تھنگز اس میں مینشن کی گئی ہیں. یہ اب آئلی قانون ایسے ہو گئے کہ ہمارے جو شرعی قانون پہ پریویل کر گئے یہ تو, اور اس کو جہاں ہمارے لوکل ڈومیسٹک جو ہمارے قوانین ہے اس کو فالو کرنا پڑ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں لاگو ہو رہی ہیں, آلدو ایز یو رائٹلی سیڈ کہ یہ کسی صورت میں بھی اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے دینی جو ہمارے مذہب جو ہے جو شرائط ہیں جو بھی شرع ہے ہمارا, مگر یہ ہو رہا ہے اس میں تو کچھ کر نہیں سکتے. جی اس میں صرف اس میں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک یہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے والا کام ہے نا, اس میں تو قانونی مجبوری ہے کہ اجازت لینی پڑے گی. لیکن یہ جو فارم میں 18 اور 19 نمبر کی شکیں تھیں نا کہ طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے, ان کو آپ کر سکتے ہیں, ان کو کراس لگا دیں تو ختم ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں قانون آپ کو مجبور نہیں کرتا.